السلام علیکم۔ میں آپ کو ڈیلی ڈوز پاکستان وتھ علی رضا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، ماضی میں بنی مغل سلطنت اپنے عروج پر آنے کے بعد ایک دم کیسے زوال کا شکار ہو گئی اور آج کا پاکستان کیا تاریخ کو دہرانے جا رہا ہے۔ دوستوں، اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا آخری مضبوط ترین بادشاہ تھا۔ اس کے وقت مغل سلطنت 4 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی اور مغل سلطنت کا آخری عروج تھا، اور جب 1717 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد یہ سلطنت بہت تیزی سے زوال پذیر ہو گئی اور اورنگزیب کے بعد 9 مغل بادشاہ آئے، لیکن تباہی ان کا مقدر بنی۔ ایک وقت تھا جب اورنگزیب کے دربار میں چین، ترکی، یمن، فرانس، برطانیہ کے سفیر ہوا کرتے تھے۔ اورنگزیب کے بعد آہستہ آہستہ یہ سلطنت دہلی تک محدود رہ گئی اور بادشاہوں کو اپنے خرچے چلانے کے لیے بھی ادھار لینے پڑتے تھے۔ اپنے عروج پر جب سلطنت تھی تب قافلے ان سے اجازت لے کر تجارت کیا کرتے تھے، اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ نادر شاہ بادشاہ کا تخت اور کوہ نور ہیرا لے کر افغانستان چلا گیا اور بادشاہ کو اپنے بڑوں کی قبروں پر جانے کے لیے بھی انگریزوں سے اجازت لینا پڑتی تھی۔ دوستو، دنیا آج بھی اس سلطنت سے عبرت حاصل کرتی ہے اور ہم آج بھی ماضی میں ان کی گئی غلطیوں کو دہرا رہے ہیں۔ مغلوں کی تباہی کا سبب 3 بڑی غلطیاں تھیں۔ میں آپ سے ان غلطیوں کا ذکر کروں گا اور آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ سب تو پاکستان کے حکمران بھی کر رہے ہیں۔ اورنگزیب اپنے باپ اور بھائی کو شکست دے کر بادشاہ بنا اور وہ 88 سال تک زندہ رہا، اور اس نے اس دوران اپنے بھانجے اور بھتیجے سب کو مروا دیا اور کسی شاہی فرد کو اس نے عسکری ٹریننگ نہیں لینے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اورنگزیب کے بعد کوئی بھی دمدار بادشاہ نہ آ سکا اور بادشاہوں کے دربار میں شاعر، کبوتر اور مجرے والے بھرے رہتے تھے۔ جو مغل اچھی ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے جانے جاتے تھے، ان کے پاس قابل لوگ ہی نہ رہے۔ فوج 4 لاکھ کی تھی، پر ان کا آرمی چیف کبھی کوئی کبوتر باز ہوتا تو کبھی کوئی شاعر۔ بادشاہ اسی خوف سے نااہل لوگوں کو اعلیٰ منصب پر لگا دیتا کہ کہیں ہماری سلطنت میں بادشاہی نہ چلی جائے یا بغاوت نہ ہو جائے۔ اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پرانے وقتوں کی طرح عسکری تربیت تو اہمیت نہیں رکھتی، پر عسکری تربیت کی جگہ تعلیم نے لے لی ہے۔ آپ خود سوچیں، کچھ ہماری لاپرواہی اور حکمرانوں کا ہمیں تعلیم سے دور رکھنا بالکل وہی کام ہے جو اورنگزیب نے کیا، اور آج بھی ہمارے ملک میں قابل لوگوں کی شدید کمی ہے، اور جو قابل لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کر یا تو جا چکے ہیں یا تو ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ جیسے اورنگزیب کے بعد نہ تو قابل بادشاہ آیا اور نہ ہی قابل لوگ، اور 70 سالوں سے ہم میں سے بھی کوئی قابل نہ بن سکا جو ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکے۔ ہمارے حکمرانوں کے وزیر اور مشیر وہی نااہل لوگ بنتے ہیں جیسے اورنگزیب کے وقت اور اس کے بادشاہوں کے ہوا کرتے تھے، کیونکہ مغلوں کا یہی خیال تھا کہ اگر ہم میں سے زیادہ قابل لوگ آ گئے تو شاید ہماری بادشاہت کو خطرہ ہو جائے گا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل سلطنت سے ایگریمنٹ کیا، جس میں سلطنت کا دفاع ایسٹ انڈیا کمپنی نے سنبھال لیا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم اپنا ہر فیصلہ IMF کی منظوری کے بغیر نہیں کر سکتے، بالکل ایسے ہی مغل بھی اپنے آخری وقتوں میں ہر فیصلہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی منظوری کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری وجہ، مغل سلطنت دنیا سے بالکل بے خبر تھی۔ تعلیم، زراعت، ہتھیاروں میں انقلاب آ چکا تھا۔ دنیا نے امریکہ کو دریافت کر لیا تھا اور امریکہ میں خام تیل کی منڈی بن چکی تھی۔ کبھی یہی منڈی پہلے مغلوں کے زیر دست ہوا کرتی تھی۔ دنیا میں زراعت اور صنعتوں کا ایک ایسا دور شروع ہوا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، پر مغل سلطنت کنویں کی مینڈک کی طرح اپنی دنیا میں ہی گم تھے۔ جہاں دنیا گولہ بارود بنانے میں مصروف تھی، وہاں مغل اپنے گھوڑوں پر بیٹھے تلواریں للکارا کرتے تھے۔ اگر ہم خود کو دیکھیں تو آج ہم بھی بے خبر ہیں۔ بھارت چاند پر جا چکا ہے، صرف چین ہی 30 سالوں میں کیا کچھ حاصل کر چکا ہے، پر آج ہم بھی اپنی سستی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے 30 سال پرانی تعلیم اور ٹیکنالوجی کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ اور تیسری وجہ مغلوں کی بربادی کی ان کے آپسی جھگڑے تھے، جس کی وجہ سے ملک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور مغل
شاعری، کبوتر بازی اور مجروں میں مصروف تھے۔ آپسی لڑائی ہوتی رہی جیسے آج ہم لڑتے ہیں اور دشمن بیٹھ کر صرف انتظار کر رہا ہے کب ہم اتنے کمزور ہو جائیں کہ وہ ہم پر حاوی ہو جائے۔ سیاستدان اپنی سیاست بچانے کے لیے اتنے نکمے لوگوں کو آگے لاتے ہیں کہ ان سے اپنی ذات کی بہتری کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہم کبھی اس کو برا کہتے ہیں تو کبھی اس کو برا کہتے ہیں۔ مسلم دنیا کی واحد اٹامک پاور، چوتھی بڑی فوج، آبادی کے حساب سے 5واں بڑا ملک، کاپر اور سونے کے 6 ٹریلین ذخائر، کوئلہ اتنا کہ 200 سال تک بجلی پیدا ہو سکے، 1000 کلومیٹر کا ساحلی پٹی جس میں نئے شہر، پورٹس اور نہ جانے کیا کیا بن سکتا ہے، پر ہم پچھلے 30 سالوں سے باقاعدہ مانگ کر اپنا وقت نکال رہے ہیں۔ وجہ صرف یہ کہ ہم نے مغلوں کی طرح خود سے کم قابل لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے، جو صرف اپنی سیاست اور اپنی کرسی بچانے کے لیے کسی بھی قابل انسان کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ رہی صحیح کسر، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کمزور انسان کو منصب سے نوازتی ہے، کیونکہ اگر ایک مضبوط اور ایماندار انسان کسی منصب پر بیٹھ گیا تو بہت سے لوگوں کو دن کا سورج نصیب نہ ہوگا اور جیل ان کا مقدر ہوگا۔ دوستو، مغلوں کی کرپٹ اور نااہل لوگ بھی ایسے ہی ایک دوسرے کو حفاظت دیا کرتے تھے تاکہ سب لوٹ مار کرتے رہیں اور اپنا خزانہ بھرتے رہیں۔ دوستو، پاکستان کی ہم وہ قدر نہ کر سکے جو عظیم قومیں اپنے ملکوں کی قدر کرتی ہیں۔ ہمیں دنیا میں ایسی کئی مثالیں مل سکتی ہیں جن قوموں نے اپنے ملکوں کی قدر کی۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک پاکستان کو خوشحال اور اپنے پیروں پر کھڑا کریں اور ہمیں بھی ایک ترقی یافتہ پاکستان دیکھنے کو نصیب ہو۔ میری ویڈیو کا اختتام یہی ہوتا ہے دوستو۔ ڈیلی ڈوز پاکستان ود علی رضا کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کا فیڈ بیک کامنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔